سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے, کسی نے ساتھ نہیں دیا. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ملاکن ڈویژن کے لوگوں کے پاس گئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے. لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے, ہم کسی کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے. آپ امریکہ کے غلام ہوں گے, ڈالر کے غلام ہوئیں گے, ہم نہیں ہوں گے. اور پھر کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں؟ پھر اس کے بعد رابطہ ہوتا ہے. 12 اگست کو کہا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ واپس چلے جائیں گے. چلے جاتے ہیں, لیکن سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پھر آ جاتے ہیں. تو کیا میں سوال نہیں پوچھوں گا کہ گئے کیسے, آئے کیسے؟ اور پھر میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں. میرا میڈیا, میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں. اس وقت کیا ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے میڈیا کو 10 دفعہ مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا, جب ہم مجرموں کی فہرست تیار کریں گے تو اس میں صرف یہ حکمران نہیں ہوں گے جو ڈالروں کی پوجا پہ ہمارا سودا کرتے ہیں. اس مجرموں کی فہرست میں پاکستان کا میڈیا بھی میرا مجرم ہوگا. اس لیے ہوگا کہ آپ کے لیے خبر یہ ہوگی کہ فلاں جگہ میں دھماکہ ہوا, اتنے جنازے اٹھائے گئے. آپ کے لیے جنازہ, آپ کے لیے ایمبولینس میں لاش اور کسی کے ہاتھ اور پاؤں جو کٹے ہوئے ہو, وہ آپ کے لیے خبر ہوگی. میرے لیے خبر یہ ہے کہ کسی نے میرے گھر میں گھسنے کی کوشش کی, میں نے ان کو بھگا دیا. میرے لیے یہ خبر ہے. میرے لیے خبر یہ نہیں ہے کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا, جنازہ روکو, ساتھ دو, نہیں دیا. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتا تھا, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ اس کا تحریک انصاف کو, تو جب آپ کی سوچ یہ ہو ملک کی کہ ہم نے ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز کو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے بلوچستان میں وہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے, اور خیبر پختونخوا میں کچھ بھی کرے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے, لہٰذا ان کو اور ان کو لڑاؤ, بیچ میں کسی اور کو جگاؤ اور بات کرو. یار شرم کرو یار. جب اس کے اوپر پالیسیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر بلیم کس کے اوپر ڈالے؟ 10 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. حکومت خیبر پختونخوا کیا کر رہی تھی؟ تو بارڈر مجھے دو تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا تھا. خیبر پختونخوا حکومت آپ کو امن دیا تھا, خوشحالی دی تھی, ٹریڈ دیا تھا, روزگار دیا تھا, صحت کارڈ دیا تھا, ٹورزم کا فروغ دیا تھا, دیا ہے, دیتے رہیں گے. لیکن بیچ میں یہ جو ڈرٹی گیمز ہوتے ہیں, کسی کے لیے امریکہ کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر ملاکن ڈویژن میں سپتمبر میں پھر آ جاتے ہیں, پھر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں, پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اور غم میں اضافہ ہوا. غم میں اضافہ کیسے ہوا؟ میڈیا تو خاموش ہے, کیونکہ ان کو تو جب تک جنازہ نہیں نکلے گا, ان کو تو دکھ یہ ہے کہ انہوں نے جنازے کیوں بچائے. اور جو دانشور بیٹھتے ہیں, جب کوئی دھماکہ ہو جائے تو ٹی والے اس کو لے رہتے ہیں, جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, آپ ان کو دانشور کہہ کے بٹھا رہتے ہیں. ان کا تو سیزن چل رہا ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے, تو سیزن والوں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اصل لوگوں کے پاس جاؤ یار, ان کی بات کرو. اور یہ بات کی جاتی ہے نا کہ سوات والے ملاکن ڈویژن والے نے بڑا کام کیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بس 2 جملے, کیونکہ میں وہ خان صاحب کی اسپیچ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس لیے 2-3 منٹ آگے کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا اور سپتمبر میں پھر ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے, لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے. تو دکھ کس چیز کا ہوا کہ جو تحریک ہم نے اٹھائی, لوگوں کو شعور دیا, اور دنیا کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں نہیں, دنیا کی تاریخ میں پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے بغیر ہتھیار اٹھائے, آپ نے اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر جو آنے والی تھی اس کو شکست دی ہوگی. اس کے اوپر اب کیس اسٹڈی ہے یہ کبھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس پہ وہ ناراض تھے, یہ والے بھی مجھ سے اسی پہ ناراض ہے. وہ بھائی تو میں نے تو امن برقرار کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے, تو وہ تو ناراض ہے تو سمجھ آتی ہے, تو آپ بھی کیوں ناراض ہو یار؟ آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ مجھے تو نہیں آتی. تو اب ایک طریقہ اور ہے اس کو روکنے کا, کہ جس طرح وزیرستان والے اس وقت سڑکوں پہ ہیں, بنو والے سڑکوں پہ ہیں, تو ہم ہر پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نکلو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ملک ہمارا ہے, گھر ہمارا ہے. اللہ نہ کرے اگر دھماکے ہوں گے نا یا پھر بے گھر ہوں گے تو ہم تو بھگت چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا, گھر لگنے تھے لگ چکے, تباہ ہونے تھے تباہ ہو چکے. ہم نے تو عرصے بعد امن دے کے ہم تو نہیں کرنے دیں گے کسی کو اپنا امن تباہ. چاہے کسی کی جتنی بھی بڑی لڑائی ہو, جتنی بھی رجیم چین آپریشن ہو, جتنی بھی ڈالروں کے وعدے ہو, کچھ کرو یار, غلامی کرنی ہے کرو, امریکہ کے ڈالر کی پوجا کرنی ہے کرو, ان کے غلام بننا ہے بنو, لیکن میری قیمت پہ نہیں, میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں, یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آخر چیز, جو وزیرستان بنو والے کڑے ہیں, میں ان کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں,
بلکہ میں 3 دن سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نظریے بعد میں، اپنے اپنی لیڈر پسند بعد میں، اپنے پسند ناپسند بعد میں، امن ہوگا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، اللہ نہ کرے جنازہ اٹھے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، گھر اجڑے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، بے گھر ہوں گے تو میرا اور آپ کا ایک ہے۔ ہم نے اکٹھے رہنا ہے۔ یہ جو 5 10 15 20 لوگ جو بند کمروں میں ہمارے فیصلے کر کے باہر دنیا سے کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نقصان ان کا نہیں ہونا، لہذا اکٹھے سب نے کھڑے ہونا ہے۔ اور دوسرا، بس میں اپنی باتیں اس پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیرستان باجوڑ سے لے کے بلوچستان گوادر اور پھر گلگت بلتستان، پھر وہی سوالات ہے کہ ریجیم چین آپریشن کے بعد ایسا کیا ہوا؟ امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس، امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور جو عمران خان نے اشرف غنی کے ٹائم پہ جو کہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ تھی ان کو انگیج کیا تھا، تو آپ کا فرزند زرداری اس وقت افغانستان کا وزٹ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں مارکو پولو بنا ہوا ہے، افغانستان آپ کیوں انگیج نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملتے؟ جب آپ کی امن اور ترقی کی مثال دی جاتی تو، اور سوات ملاکنڈ ڈویژن، سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے، جتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، تو مجھے یاد ہے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تو یہ ابھی بھی ہے، لیکن جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو یہ ادارے بھی بلا کے مجھے کہتے تھے کہ جو سوات سکسیس سٹوری ہے اس کے اوپر آپ ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ کس طرح ہم یہ ماڈل ریفلیکٹ کر سکے بلوچستان میں، اور بلوچستان میں بھی وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں دو جو مختلف ہیں، ایک بلوچ والے ہیں اور دوسرے جو اس سائڈ والے ہیں، وہ دونوں بھی آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی حمایت کرنے والی افغانستان کی حکومت کے خلاف آپ کی طرف سے بیانات کیوں آتے ہیں؟ انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے لوگ جو آپ سے سوال کرتے آواز اٹھاتے ہیں ان کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے، آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے؟ جو بندہ مطلب سمپل ہے نا، جنگ روکنا، امن برقرار رکھنا ضروری ہے، کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے، تو نقصان کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ساتھ میں یہ چیز ہے، تو ہماری یہ سوال ہے، یہ ہمارا موقف ہے، اور ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ ایک تو خیبر پختونخوا حکومت جس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اب ٹی وی پہ تبصرے بھی شروع ہو گئے کی طرح خیبر پختونخوا وہ میں یہ ایسی چسکے لے رہے ہیں، مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا، انہوں نے جو کمٹمنٹس دیا اسی کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، اور علاج اس کا ایک ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہوں نے مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے، ہمارے سروں پہ بات نہ کرو، پھر کہتے کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا، سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا، اس وقت ہم بچے تھے، اب سمجھ آ گئی ہے، اب سمجھ آ گئی ہے، کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے، آپ مت کھیلو، پاکستان کو آگے بڑھنے دو، پختونخوا کو آگے بڑھنے دو، ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو، وزیرستان کو جینے دو، باجوڑ کو جینے دو، کرم کو جینے دو، اورکزئی کو جینے دو، ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو، ملاکنڈ کو جینے دو، پاکستان کو جینے دو، اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان